تو مسلم لیگ نون کی جانب سے شاہد خاقان عباسی صاحب نے آج ایک بڑا امپورٹنٹ بیان دیا ہے. شہباز شریف صاحب نے جو بات کہی تھی کہ میں نواز شریف صاحب کے جو ہے وہ پاؤں تک پکڑنے کے لیے تیار ہوں, اس سلسلے میں بڑا ایک اہم بیان دیا ہے. ذرا ایک دفعہ دوبارہ سن لیتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کیا ہے, پھر میں سوالات آگے رکھتا ہوں. سنیے گا کیا فرمایا شاہد صاحب نے. یہ بات آپ نے سنی. میاں صاحب, یہ شہباز صاحب سے غلطی ہو گئی, آپ بھی یہ سمجھتے ہیں غلط کہہ دیا انہوں نے کہ میں پاؤں پکڑنے کو تیار ہوں؟ نہیں, میں پہلے تو جو آپ نے کوئی 10-11 سوال پوچھے ہیں میں اس پہ بات کر لوں اگر اجازت دیں تو. آپ نے فرمایا کہ مسلم لیگ کا بیانیہ سر آج ہے, مفاہمتی ہے, مفاد میں ہے, جو بھی آپ نے فرمایا جی, مگر منصور علی خان صاحب میں آپ کی خدمت میں یہ ضرور عرض کرنے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ نواز شریف نے 3 حکومتیں گنوائیں جی, اور 3 حکومتیں جو گنوائیں اس میں بتا دیں کہاں کہاں ان کا ذاتی مفاد تھا. پہلی جب حکومت گنوائی اس وقت انہوں نے موٹر ویز دیا آپ کو اور پاکستان کے اندر نئی انڈسٹری لگی اس وقت. دوسری جب حکومت گنوائی تو اس نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا اور اپنی حکومت گنوائی. تیسری جب حکومت گنوائی اس نے تو آپ کو سی پیک کا تحفہ دیا اور پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ. میں ان کی وہ ساری چیزیں گنوانے کے لیے تیار نہیں ہوں جو انہوں نے ڈیولپمنٹ کی, آپ کا وقت ضائع ہوگا. مگر یہ میں کہنے کی جسارت جو کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے وہ یہ ہے کہ ان کی تمام ڈیولپمنٹس, ان کے تمام پاکستان کے لیے جو کام کیے وہ ایک طرف رکھ دیں, مگر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ڈیولپمنٹس کروانے سے, لوڈ شیڈنگ کے خاتمے سے, سی پیک سے, نیوکلیر پاور بنانے سے بھی پاکستان کا فیوچر جو ہے وہ ڈارک رہے گا جب تک پاکستان میں آئین قانون کی بالادستی قائم نہیں ہوگی. اس وقت تک پاکستان کے اندر خوشحالی نہیں آ سکے گی. تو میاں صاحب یہ بات شہباز شریف صاحب کو سمجھائیں نا, پاکستان سے جی یہ بات شہباز شریف صاحب کو سمجھائیں جو کہتے ہیں کہ جی میں اپنے بھائی کے پاؤں پکڑنے کے لیے تیار ہوں. اگر تو شہباز شریف صاحب نے کہیں یہ کہا ہے کہ آئین قانون کی بالادستی نہیں ہونی چاہیے تو میں ان سے ضرور ریکویسٹ کر لوں گا. اور اگر آئین قانون کی بالادستی پہ وہ بھی یقین رکھتے ہیں مگر ہر ایک کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے رائے دینے کا, الفاظ کے چناؤ کا. اگر کوئی بندہ اس طرح بات کر دیتا ہے نرم لہجے میں تو اس کو قطعاً یہ نہیں سوچنا آپ کا بنتا کہ وہ اس بیانیے سے منرف ہیں یا وہ آئین قانون کی بالادستی نہیں چاہتے. نواز شریف نے آج تک 35 سالوں میں جو فیصلے سیاسی طور پر کیے ہیں شہباز شریف نے ان کو مانا ہے. جب نواز شریف فیصلہ کر لیتے ہیں, رائے وہ ہر ایک سے مانگتے ہیں, ہر ایک کی رائے مختلف ہو سکتی ہے, مگر جب ایک فیصلہ دیتے ہیں اس کے بعد شہباز شریف ہو یا کوئی اور بندہ ہو, کسی میں یہ جرت نہیں ہے کہ نواز شریف کے فیصلے کو وہ نہ مانے. تو شاہد خاقان عباسی صاحب پھر کس بات کی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہے ہیں کہ جی شہباز شریف نے یہ کیوں کہہ دیا, یہ سب کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا پبلک کے سامنے؟ ہاں, منصور علی خان جو بات بار بار کی جا رہی ہے کہ شہباز شریف نے یہ کہا کہ میں نواز شریف سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لوں گا, پاؤں پکڑ لوں گا, کہ آپ دیکھیں ہم مزاحمت کی آپ جو بات کرتے ہیں ہم کوئی مسلح مزاحمت نہیں کر رہے, ہم کوئی پہاڑوں پہ چڑھ کر بات نہیں کر رہے. آج بھی پرائم منسٹر جو وقت کے ہیں جن کو لگایا ہوا ہے انہوں نے فرمایا ہے بلوچستان میں کہ ہم پہاڑوں پر چڑھے ہوئے لوگوں سے بھی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں جو ان کے تحفظات ہیں. میں یہ کہتا ہوں یہ نوبت آتی کیوں ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ کبھی بھی سیاسی ورکر مسلح نہیں ہوتا, سیاسی ورکر پہاڑوں پہ نہیں چڑھتا, سیاسی ورکر جو ہے جدوجہد کرتا ہے, اپنی بات اپنے مطالبات جو ہیں وقت کے جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں جو پالیسی ساز ہوتے ہیں ان کے سامنے رکھتا ہے. ہم بھی یہ بار بار بات کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے وہ وقت مت آنے دے جو بلوچستان میں آیا ہوا ہے. ہم یہ بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے ابھی چند دن پہلے سکھر میں جس طرح میاں صاحب یہ جو بھی آپ نے بات کہی, یہ جو آپ نے بات کہی کہ جی یہ وقت نہ آنے دیں جو بلوچستان میں حالات ہیں, یہ حالات کہیں ایسے آ سکتے ہیں؟ ہاں بالکل, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج اگر آپ لوگوں کو ٹارگٹ کریں گے, آپ لوگوں کو بات کرنے کا موقع نہیں دیں گے,
آپ لوگوں کو انصاف نہیں ملنے دیں گے. آپ لوگوں کو کہیں گے کہ میں نیب کے ذریعے میں جناب فلاں ادارے کے, اب تو ایف آئی اے ان کے رحم و کرم پہ آ گیا جناب. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب آج ایک بل پاس ہوا ہے جو پنجاب اسمبلی میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں, بھلے اس میں ہمارے لوگ بھی شامل تھے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر صحافی بات نہیں کرے گا, ہاں یہ الگ بات ہے کہ منصور علی خان سے مجھے کوئی ذاتی تکلیف ہو یا میری ذات پہ انہوں نے حملہ کیا ہو, یہ چھوٹی چیز ہے, مگر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ اداروں میں بیٹھے لوگوں کے حوالے سے, ادارہ ہے ایک پارلیمان بھی, پارلیمان کے اندر 2, 4, 10, 20, 50 لوگ غلط ہو سکتے ہیں, ان کی طریقہ کار غلط ہو سکتا ہے, مگر پوری پارلیمان جو ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی. اسی طرح اداروں میں بیٹھے لوگوں سے غلطیاں سرزد ہو سکتی ہیں, آپ ان کی نشاندہی کرتے ہیں, مگر پورا ادارہ غلط نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے سر, مجھے ذرا اجازت دیجیے سر. کہوں گا کہ بات کرنے پر پابندی نہیں ہونی چاہیے, بات کرنے پر غدار نہیں ڈکلیئر کرنا چاہیے, بات کرنے پر آپ کسی کو دہشت گرد نہیں کہہ سکتے. ایسی پابندیاں لگائیں گے تو یہ حالات پاکستان کے دیگر علاقوں میں بھی بن سکتے ہیں. چودھری منظور صاحب, یہ سر آپ نے بات سنی, پی ڈی ایم کے اندر بھی آپ ان کے ساتھ رہے, لیکن یہ کنفیوژن کا جو ایلیمنٹ ہے, میاں صاحب فرماتے ہیں جی کنفیوژن کوئی نہیں ہے, یہ آپ لوگوں کو لگتا ہے کنفیوژن ہے. اب آپ لوگوں نے ان کا ساتھ دیا ہوا ہے, آپ لوگ پی ڈی ایم کے ساتھ رہے ہوئے ہیں سر, یہ isn't this a matter of good cop یا bad cop؟ ایک جگہ بات آتی ہے کہ جی ہم پاؤں پکڑنے کے لیے تیار ہیں, دوسری جگہ بات آتی ہے نہیں ہم پاؤں, یہ جو پکڑنے والی بات ہے اس پہ جناب آپ ہمیں معاف کر دیں, ہم ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں. کیا سمجھ آتی ہے سر ان ساری باتوں سے؟ بہت شکریہ منصور علی خان. آج آپ ایک چیز بھول گئے, آپ سیدھا مسلم لیگ نون کے بیانیے پہ چلے گئے. آج 5 جولائی ہے جی, اس ملک کے اندر مارشل لا لگا تھا اور سیاہ رات, ایک لمبی سیاہ رات تھی. ٹویٹ کیا ہے کہ ایک 5 جولائی کے بارے میں کہ ایک چھوٹا سا لمحہ ہے جو ختم نہیں ہوتا, میں لاکھ جلاتا ہوں یہ بسم نہیں ہوتا. میں جب دیکھتا ہوں اس معاشرے کو, اس سماج کو, میں اگر سیاست کو دیکھتا ہوں تو مجھے ضیاء الحق نظر آتا ہے, اس ملک کے فلسفے کو دیکھتا ہوں ضیاء الحق نظر آتا ہے, اس ملک میں مذہبی منافرت کو دیکھتا ہوں تو مجھے ضیاء الحق نظر آتا ہے, اس ملک کے اندر میں کلاشنکوف کلچر کو دیکھتا ہوں مجھے ضیاء الحق نظر آتا ہے, اس ملک کے اندر اگر کوئی ڈائریکشن لیس سوسائٹی اس وقت ہم بن چکے ہیں تو مجھے ضیاء الحق نظر آتا ہے. آج تک جتنے بھی آپشنز ہیں, آپ کسی شعبے میں چلے جائیں, چوہی صاحب ایک سوال, وہاں پہ جو چوہی صاحب سوری بڑا کتھا کلامی کی معذرت, لیکن آپ جب نواز شریف کو دیکھتے ہیں تو ضیاء الحق نظر آتا ہے؟ دیکھیے میں چونکہ میرا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے, میں نے پرسن اسپیسیفک گفتگو کبھی نہیں کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ضیاء الحق کی سیاست کے امین تھے. کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے غلطی کی ہے, اور کچھ لوگ ابھی تک بھی اسی سیاست کی اس روایت پہ, اس روش پہ ابھی بھی چل رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس سے نکل پائے ہیں, کیا سوسائٹی اور سماج, میرے خیال کے مطابق ابھی تک ہم بری طرح پھنسے ہوئے ہیں اس کے اندر, اس سوچ کے اندر, اس فکر کے اندر نکلنے کی ضرورت ہے. جہاں تک آپ کا یہ سوال تھا مسلم لیگ نون کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہوتا ہے پارٹیوں کے اندر گڈ کاپ بیڈ کاپ, لیکن چونکہ مسئلہ صرف بیانیے, آپ کبھی آج کچھ کہہ دیتے ہیں کل کچھ کہہ دیتے ہیں, دراصل کوئی سوچ فکر یا نظریہ ہونا چاہیے سیاست کے اندر. نظریہ جو ہوتا ہے وہ بدلتا نہیں ہے, بیانیہ بدلتا رہتا ہے. اچھا, بیانیہ ایک کا کچھ ہے دوسرے کا کچھ ہے, تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اس طرح سے کنفیوژن, خود اس کا نقصان جو ہے وہ نون لیگ کو پہنچ رہا ہے, کسی دوسرے کو پہنچنے سے پہلے. یا جو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ایک بندہ یہ سٹیٹمنٹ دے گا دوسرا یہ, لیکن میرے خیال کے مطابق, چونکہ میرا حق تو نہیں میں نون لیگ پہ کوئی بات کروں, لیکن ایک طالب علم کے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ان کا پرابلم بڑا انڈیویجولسٹک ہوتا ہے, ان کی سوچ یا فکر ادارہ جاتی نہیں ہے. اتفاق ایسا ہے کہ میاں صاحب کو 3 بار 2/3 اکثریت ملی, لیکن وہی بڑا ایسا انسٹیٹیوشنل ریفارمز نہیں کر پائے میاں صاحب. بھٹو صاحب کو اقتدار ملا, انہوں نے بہت بڑا کانسٹیٹیوشن ہی نہیں تھا پاکستان کے اندر,
کوئی مانتا ہی نہیں تھا. آج سبھی مانتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک. 18ویں ترمیم کی ہے, سبھی مانتے ہیں 18ویں ترمیم کو 125 لوگوں کے ساتھ. سو آپ ادارہ جاتی ہوگی آپ کی, آج کی گورنمنٹ کا بھی یہی پرابلم ہے, ادارہ جاتی سوچ ہوگی تو آپ دوسروں کو ساتھ لے کر بہت سارے ایسے کام کر جائیں گے جو آنے والی نسلوں کے ہوں گے.